تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ روحیں جاتی کہاں ہیں اور رہتی کہاں ہیں. روحوں کے دو مقام ہیں. اچھی روحوں کا جو مقام ہے وہ علیجین ہے. وما ادراک ما علیجون, تمہیں کیا معلوم کہ علیجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے. اور بری روحیں جو ہوتی ہیں وہ سجین میں جاتی ہیں. وما ادراک ما سجین, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے. تو جو گنہگار کی روحیں ہوتی ہیں وہ سجین میں جاتی ہیں. سجین کے معنی ہے قید خانہ. تو یہ جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں نا, چاہے وہ اچھے انسان کی کریں یا برے انسان کی, اس کی روح علیجین میں نیک بندے کی, گنہگار کی روح سجین میں لے کر کے جاتے ہیں. اور جب قبر میں اس بندے کو رکھ دیا جاتا ہے, مردے کو رکھا جاتا ہے, تو اس کی روح کو اس کے اندر واپس لوٹا دیا جاتا ہے, واپس کر دیا جاتا ہے. پھر اس سے سوال و جواب کا جو پروسیس ہے پورا, پھر وہ شروع ہوتا ہے. لیکن ان کے آنے کے تعلق سے یہ سمجھ لو کہ جو روحوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, اچھی یا بری. ٹھیک ہے, انسانوں کی بھی یہی قسمیں. اب جو انسان ہی تو تھے نا, جو آج روح جنہیں ہم کہہ رہے ہیں, وہ کبھی دنیا میں کیا تھے؟ انسان تھے. اب وہ ان کی روح جو ہے جسم سے الگ ہو گئی, حالانکہ وہ قبر میں ایک ہو گئی, لیکن ہماری نظر میں دنیاوی آنکھ کے اعتبار سے وہ انتقال کر گئے, لیکن وہ قبر کے اندر اپنی زندہ ہے, وہ قبر میں اپنی حیات ہے. تو نیک روحیں جو ہوتی ہیں نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور ان کی روحوں کو ان کے جسم میں واپس کیا جاتا ہے اور ان سے سوال و جواب ہوتے ہیں, اور نیک بندے, نیک روحیں فرشتوں کے صحیح صحیح جواب دیتی ہیں, تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اس نے سچ کہا, اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ, جنت کا بچھونا بچھاؤ, جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو. پھر قیامت تک چین اور سکون کی نیند وہ سوتا رہتا ہے. پھر آواز آتی ہے کہ اس کو ایسے سلا دیا جائے جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے. یہ حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو, حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو حکم ہوتا ہے کہ ایسے سلا دیا جائے جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے, جس کو شوہر کے علاوہ اس جیسے دلہن کو کوئی نہیں جگا سکتا, ایسے ہی قیامت سے پہلے اس کو کوئی نہیں جگا سکتا. اب یہ بالکل پوری دنیا سے تو اللہ تعلق ہو چکا ہے, ٹینشنوں سے اللہ تعلق, اب وہ سو رہا ہے. اب وہ قیامت کے دن اٹھے گا. اس کی بھی دلیل قرآن میں ہے کہ انہیں ہوش کب آئے گا؟ قیامت کے دن. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن. وہ گناہگار لوگ جو ہوں گے نا, وہ کہیں گے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا. یعنی قیامت کا جو جھٹکا اور قیامت کی سختی ہوگی نا, قیامت کی سختی کے آگے گناہگار لوگ جو قبر میں خطرناک سزاؤں میں تھے, ان کو قیامت کے آگے وہ سزائیں کیا لگ رہی ہیں؟ قیامت کے آگے دنیا کی جو سزا تھی نا ان کی, وہ انہیں نیند لگ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا. تو نیک بندے کیا کہیں گے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ ہمارے رب کا وعدہ تھا کہ یہ اٹھایا جائے گا, اور وصدق المرسلون, رسولوں نے سچ کہا تھا, رسولوں نے سچ فرمایا تھا. تو نیک روحیں جو ہوتی ہیں, نیک بندے, انہیں قبر میں ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے, قیامت سے پہلے انہیں کوئی نہیں جگا سکتا. ٹھیک ہے. کچھ روحوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کی روحوں کو پرندوں کی پوٹوں میں رکھتا ہے, جو جنت کے پرندے ہیں نا ان کی پوٹوں میں رکھ دیتا ہے, اور وہ جنت کی سیر کیا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ سمجھ لو کہ یہ جو جنتیوں کی روح, یہ جو نیک بندوں کی روحیں ہیں نا, یہ آزاد ہوتی ہیں, یعنی ان پر کسی قسم کی قید نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. تو دنیا ان کے لیے قید تھی نا, قید بندشیں تھی. لیکن اب مرنے کے بعد کی جو لائف ہے اس میں ان کے یہاں قید نہیں ہے. قید کا مطلب کوئی قید نہیں. تو اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ آ بھی سکتی ہے کیونکہ ان کے اوپر کوئی قید ہے نہیں, وہ مقید نہیں ہے. لیکن نیک روحیں جلدی آنا پسند نہیں کرتی ہیں دنیا میں, کیونکہ ان کے لیے قید خانہ تھے. ویسے وہ کیوں آئیں گی؟ آپ یہ سوچو کہ انہیں وہ آپ کے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہو, تو اگر وہ نیک ہے تو انہیں کوئی ضرورت نہیں خاص. ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا میں وہ اتنا کر کے گئے ہیں کہ ان کو اب اس چیز کی وہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کر کے دو, کیونکہ زندگی میں 1 روپیہ دیا جانا بہتر ہے مرنے کے بعد 100 روپے دیے جانے سے. زندگی میں ایک بندہ 1 روپیہ دے دے نا, وہ زیادہ بہتر ہے. مرنے کے بعد بھئی 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کر مر گیا, اگر کسی نے 5000 دے دیے تو کون سی بڑی کام ہو گیا. دنیا میں وہ جتنا قرآن پڑھ لے گا, جتنا دنیا میں اچھے کام کر لے گا, وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. مرنے کے بعد جتنے بھی کہ جائے نا, اس کی زندگی کے عمل کے مقابلے سارے عمل نہیں ہو سکتے جو مرنے کے بعد